سامعین محترم، عالم ارواح وہ ایک جہان تھا، قیامت تک آنے والی جتنی بھی روحیں ہیں وہ عالم ارواح کے اندر اللہ نے اکٹھی کی، اور وہاں اللہ نے پھر ایک وعدہ لیا، الست بربکم، میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا۔ ایک وہ جہان تھا، پھر ایک جہان تھا باپ کی پشت، وہ بھی ایک جہان تھا، پھر ایک جہان تھا ماں کا پیٹ، پھر ایک جہان دنیا ہے، یہ دنیا، پھر دنیا کے بعد ایک جہان آئے گا، وہ بہت بڑا جہان ہے جسے قرآن نے برزخی زندگی کا جہان کہا۔ پھر اس میں قرآن نے دو چیزیں ذکر کی، ایک علیین کو ذکر کر دیا اور ایک سجین کو ذکر کر دیا۔ علیین 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور سجین 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، اور یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو اس امت کے سب سے بڑے فقیہ بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن کی اس آیت پر پہنچائے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ حضرت مسروق نے کہا حضرت آیت سمجھ نہیں آئی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو اپنے رب کے ہاں رزق حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سمجھ نہیں آئی، پھر حضرت مسروق نے زبردست اعتراض کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود پر۔ حضرت قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو، قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو، ادھر شہید کی بیوہ سے نکاح کیا جاتا ہے، زندہ کی بیوی سے کوئی نکاح کرتا ہے؟ بولو، زندہ کی بیوی سے تو نکاح نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو، ادھر حکم ہے شہید کی بیوہ سے نکاح کرو۔ قرآن کہتا ہے زندہ ہے، ادھر شہید کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ حضرت ہم تو جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا وحینا، ایسے ہی پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا۔ شہید کی جب آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں تو کیا جملے کہیں گے؟ اللہم اغفر لحینا وحینا، مولا زندوں کی مغفرت فرما دو، اس زندگی میں حضرت سمجھ نہیں آئی ہے، نہیں سمجھ آئی ہے۔ شہید کی بیوی سے نکاح بھی ہے، شہید کی وراثت بھی تقسیم ہے، جنازہ پڑھتے ہوئے تو ہم یہ جملے کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ حضرت سمجھ نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جو سوال اس وقت تو نے مجھ سے کیا تھا، اسی مقام پر پہنچ کر میں نے یہ سوال امام الانبیاء سے کیا تھا، امام الانبیاء سے کیا تھا۔ ہم نے کہا اللہ کے پیغمبر اس کا معنی سمجھائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ شہید کو تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور وہ اپنے رب کے ہاں رزق حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت شہید کی روح کو سبز پرندے کے پوٹے میں ڈال دیتے ہیں اور سبز پرندے کی صورت میں جنت میں اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے پیتا ہے۔ پھر اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، قندیلیں، پھر جنت میں جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور پھر ان قندیلوں میں آرام کرتا ہے۔ پھر اسی مقام پر امام الانبیاء نے حضرت عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں، اسی مقام پر امام الانبیاء نے فرمایا
پرندے جنت میں اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جنت میں جاتے ہیں، پھر قندیلوں میں آ جاتے ہیں، پھر اللہ ان سے سوال کرتے ہیں، اللہ ان سے سوال کرتے ہیں تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں، یعنی شہید کی روحیں کہتی ہیں مولا ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا چاہیے، ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سیر کرتے ہیں، قندیلوں میں آرام کرتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ پھر ان سے پوچھتے ہیں تمہیں کچھ اور چاہیے؟ پھر وہ یہ جواب دیتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تیسری مرتبہ اللہ ان سے پوچھتے ہیں تمہیں کچھ اور چاہیے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ان شہداء کی روحوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے جب تک ہم جواب نہیں دیں گے تو عرش والا ہم سے پوچھتا ہی چلا جائے گا۔ پھر کہ امام الانبیاء نے فرمایا شہداء کہتے ہیں اللہ دینی ہے تو پھر ایک چیز دے دے، اللہ دینی ہے تو پھر ایک چیز دے دے۔ اللہ اپنے علم کے باوجود پھر پوچھتے ہیں کیا مانگنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مولا ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے، ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم تیرے رستے میں دوبارہ لڑیں اور ہمیں شہید کر دیا جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا عبداللہ ابن مسعود شہداء نے مانگا تو کیا مانگا؟ جنت کی نعمتیں مانگی؟ نہیں، وہ تو ساری حاصل تھی انہوں نے مانگا تو یہ مانگا مولا روح کو جسموں میں واپس لوٹا دے۔ اللہ نے فرمایا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ میرا قانون ہے۔ مولا کیا قانون ہے؟ اللہ نے فرمایا فیمسک التی قضا علیہ الموت، یہ میرا قانون ہے، یہ قرآن ہے، قرآن فیمسک التی قضا علیہ الموت۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون ہے، جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو ہم اس روح کو قید کر لیتے ہیں، پھر قیامت کی صبح تک اس روح کو اس وجود کے اندر نہیں لوٹاتے۔ پھر قرآن ایک جگہ بولا فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت والا دن وہ ہوگا جب جسموں کے ساتھ روحوں کو ملایا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ملایا جائے گا۔ تو پھر حضرت امام الانبیاء نے فرمایا یہ صرف شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں نہیں ہوں گی، بلکہ کچھ مومن بھی ایسے ہوں گے اللہ کے ہاں، ان کی روحیں بھی۔ یہ روایت حضرت کعب بن مالک سے ہے اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت کعب بن مالک نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا یہ شہداء کی روحیں ہی نہیں ہوں گی بلکہ کچھ مومن بھی ایسے ہوں گے کہ جن کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ڈال دی جائیں گی اور وہ جنت کے اندر چلیں گے، پھریں گے، سیر کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ جہان ہے، ایک جہان ہے، ورنہ تو ذہن میں آتا ہے نا یہ جو ہمارے پڑوس میں لوگ ہیں ہندو، آج تک کروڑوں ہندوؤں کو جلا دیا گیا، کروڑوں سکھوں کو جلا دیا گیا، ان کا تو کوئی مدفن ہی نہیں ہے، ان کی تو کوئی قبر ہی نہیں ہے، انہیں کہاں عذاب ہوتا ہے، کہاں انہیں سزا ملتی ہے، کہاں سزا ملتی ہے؟ اس لیے قرآن نے فرمایا ایک جہان ہے۔ پھر قرآن بولا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، مرج البحرین یلتقیان۔ قرآن بولا کہ تم نے دو سمندر نہیں دیکھے، ایک سمندر ہے کڑوا، ایک سمندر ہے میٹھا، اور دونوں بالکل ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قیامت کی صبح تک کڑوے سمندر کا ایک قطرہ میٹھے میں نہیں آ سکتا اور میٹھے سمندر کا ایک قطرہ کڑوے کے اندر نہیں آ سکتا۔ ظاہری اعتبار سے وہ لکیریں ہیں بالکل برابر ہیں۔ اللہ نے فرمایا قیامت کی صبح تک نہیں آ سکتا۔ یہ میں نے تمہارے دیکھنے کے لیے مثال چھوڑ دی ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ہماری قدرت، میٹھے سمندر میں پلنے والی مچھلی اور کڑوے سمندر میں پلنے والی مچھلی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے گوشت کے ذائقے میں تبدیلیاں نہیں کی ہیں، گوشت کے ذائقے میں تبدیلیاں نہیں کی ہیں۔ کڑوے سمندر میں پلنے والی مچھلی کا ذائقہ بھی اسی طرح ہوگا جس طریقے سے میٹھے سمندر میں پلنے والی مچھلی کا ذائقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ذائقے میں ہم نے تبدیلی نہیں کی ہے، لیکن اپنی قدرت تمہیں دکھا دی ہے۔ برزخ
لیے عالم برزخ کہا جاتا ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے جب اس پردے میں چلا جاتا ہے پھر اسے اس پردے کا علم، اس جہان کا علم نہیں ہوتا، جیسے عالم ارواح کا علم نہیں ہے۔ ماں کی پشت کے اندر، باپ کی پشت میں جب ہم تھے اس جہان کا علم نہیں ہے، ماں کے پیٹ والے جہان کا علم نہیں ہے، پھر جب اس جہان کے اندر چلے جائیں گے اس جہان کے اندر۔ لیکن قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ برزخ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک قبر پر جاتے اتنا روتے، کسی نے پوچھا حضرت جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ کے سامنے، آپ اتنا نہیں روتے، اس مقام پر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ جس کی یہ منظر ٹھیک رہی، آپ نے فرمایا جنت کے دروازے تک پہنچتے تک ساری منزلیں ٹھیک ہوں گی، کوئی اسے پرواہ نہیں ہوگی۔ جو اس منزل میں گر گیا، جو اس سیڑھی سے پھسل گیا، جس کی یہ سیڑھی گر گئی، آپ نے فرمایا اس کے لیے پھر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جہاں پر یقین کرتے ہوئے اس جہاں میں اس جہاں کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایسا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جب فرشتے ہماری روحوں کو نکالیں تو اللہ رب العزت آسمان کے سارے دروازوں کو کھول کر علیین کے اندر اللہ ہماری روحوں کو سلا دے۔ ایسے انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ خدا باعث شاید ہے ایمان کی حقیقت جاننے والے لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں رہے ہیں یار، نہیں ایمان کی حقیقت کا پتہ۔ ایمان تو صحابہ کرام کا تھا نا، ایمان ان کا تھا، اور پھر ایمان کے لیے اللہ کی محبت میں کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ آج ہمارا ایمان باتوں کی حد تک ہوتا ہے، ہمارا ایمان تقریروں کی حد تک ہوتا ہے، ہمارا ایمان جو قلبی ایمان ہے اس کے لیے تو بڑی محنت کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے۔ آج ہم تو پانی سے مکھن نکالنے والی بات کرتے ہیں، لیکن میرے محترم ایمان والے جب انسان اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے پھر تو دنیا اس سے محبت کر سکتی نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا دنیا والے اس سے محبت کریں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء نے جب اس ایمان کی بات کی تو سارا مکہ امٹ پڑا، امام الانبیاء کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، امام الانبیاء کو گالیاں دی گئی، حالانکہ وہ زندگی کے 40 سال میں کوئی لوگ تھے نا صادق کہنے والے، امین کہنے والے، فیصل کہنے والے، نام نہیں لیتے تھے۔ جب امام الانبیاء نے ایمان کی بات کی تو ساری دنیا مخالف ہو گئی۔ اس لیے حضرت نوح نے 9.5 صدیاں جب ایمان سمجھایا نا تو مفسرین نے لکھا ہے ایک دن بھی ایسا نہیں تھا لوگوں نے حضرت نوح کو مارا نہ ہو، اور 9.5 صدیاں یہ زبان سے کہہ دینا آسان ہے اور کانوں سے سن لینا آسان ہے، 9.5 صدیاں صرف الہ کا معنی بتایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنا وسیع اس کا مفہوم ہوگا۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں، اس پرفتن دور کے اندر بڑے شدید فتنے ہیں اور بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو مومن بندہ اس زمانے کے فتنوں سے بچ گیا، انشاءاللہ عمل میں کمی بھی رہ گئی نا تو اللہ اسے جنت میں ضرور جگہ دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔